بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 9 کلاس کی، اور آج کی ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 8 کریں گے، جس کا نیم ہے کتبہ۔ اس کے پہلے 7 لیسن جو ان کی ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ کتبہ کا میننگ ہے پتھر پر لکھی ہوئی عبارت۔ جس طرح یہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کتبہ۔ اب اس کو سٹارٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس لیسن کا تعارف کریں گے، اس کا خلاصہ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے میننگ کریں گے، تشریح اور اس کی مکمل مشق کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا اس کا تعارف کہ غلام عباس یہ رائٹر ہے، مصنف ہیں اس لیسن کے۔ ان کا تعارف دیکھیں گے کہ یہ 1909 میں پیدا ہوئے تھے اور 1986 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ غلام عباس ان کی وفات کب ہوئی تھی، وہ ہے 1986۔ اب تعارف: غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا۔ کہ غلام عباس نے میٹرک کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور۔ بعد ازاں علوم شرعیہ کے امتحانات پاس کیے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ ابتدائی عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کیے، یعنی کہ ترجمے کی جمع ہے تراجم۔ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے۔ مدیر ہوتا ہے ایڈیٹر۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ کہ غلام عباس آل انڈیا ریڈیو سے کب منسلک ہوئے؟ 1938 میں۔ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو غلام عباس بھی پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقد انعام سے نوازا اور حکومت پاکستان سے انہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ کہ غلام عباس کو حکومت کی طرف سے کیا اعزاز پیش کیا گیا؟ ستارہ امتیاز۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسی کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے آنندی، کانرس اور جارے کی چاندنی، جبکہ 3 ناولٹ گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخنورہ اور دنک شامل ہے۔ علاوہ ازیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ اسی طرح یہ سارا اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ اس سے ریلیٹڈ جو مروضی بنے گی آپ کا کلیئر ہو جائے گا اگر آپ یہ ریڈ کریں گے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کرتے ہیں، سب سے پہلے خلاصے میں لکھتے ہیں سبق کا عنوان جو کہ ہے کتبہ، اور مصنف کا نام وہ ہے غلام عباس۔ اب اس کا خلاصہ کہ شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں میں گری ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں تقریباً 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل ان عمارتوں ہی میں محدود رہتی، لیکن 10:30 بجے اور دوپہر 4:30 بجے اس علاقے سے شہر تک جانے والی سڑک پر دریا کے بہاؤ کی طرح رش ہوتا۔ اس کا میننگ ہے کہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ وہ معمول سے کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس پھاٹک کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے موجود تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ اس نے دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوڑیاں لے کر کھائی تھی اور رات کو کسی سستے ہوٹل میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہو گئی، یعنی کہ بہت زیادہ کلرک جو سے دفتروں سے باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے۔ اس سے نیکسٹ، ایک تانگے میں سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکا تو شریف حسین گاڑ کی بجائے مسجد کی طرف چل دیا، جس کی سیڑھیوں پر سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی۔ وہ گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑیے کی دکان پر ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی جو مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی قیمت پوچھی تو کباڑیے نے 3 روپے بتائی۔ وہ چلنے لگا تو کباڑیے نے پوچھا آپ کیا دیں گے؟ اس نے 1 روپیہ کہا تو کباڑیہ بولا اچھا لے جائیے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اس سے نیکسٹ، رات چھت پر لیٹے جب وہ کروٹیں بدل رہا تھا تو اسے خیال ہے کہ ممکن ہے وہ سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک ہی بن جائے اور اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔
پھر وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے، نام کندہ کرا کے کہ اس پر اپنا نام لکھوا کے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر ایک سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کرا دیا، جسے دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے الماری میں وہ کتبہ رکھ دیا۔ اس سے نیکسٹ اسٹیپ بیوی بچوں کے آنے پر گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا، گھریلو ذمہ داریوں میں پڑ گیا۔ سال بھر کتبہ الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصہ میں اس نے نہایت دیانتداری سے کام کیا، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہوئی، یعنی کہ 4 سال ہوئی، تو شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو الماری سے گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ پوری سردیاں یہ کتبہ صندوق میں پڑا رہا۔ گرمیوں میں بیوی نے گرم کپڑے رکھنے کے لیے صندوق میں سے فالتو چیزیں نکال لی تو کتبہ بھی نکال کر ایک پرانے بکس میں ڈال دیا۔ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 سال ہو چکے تھے اور اس کے دل سے ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری کا خیال کر کے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجے اول کے ایک لڑکی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس دن اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ پیدل ہی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ اسے پھر سے کتبہ کی یاد آئی اور اس کی امنگیں جاگ اٹھیں، یعنی کہ اس کی امیدیں جاگ اٹھیں۔ اس نے کتبے کو صابن سے دھویا اور دیوار کے سہارے میز پر لگا دیا۔ اس نے خوب محنت سے کام کیا، لیکن 3 مہینے بعد اسے پھر سے اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا۔ بڑے لڑکے نے کتبہ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، کتبے نے کئی جگہیں بدلی۔ شریف حسین کو ملازم ہوئے 20 سال گزر چکے۔ اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ اب اسے بیٹے کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے لیے نوکریوں کی تلاش کی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا۔ پینشن اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگی تھی۔ اس کا ارادہ وپار کرنے کا تھا مگر مندے کے ڈر سے نہ کیا۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا لیکن نہ کر سکا۔ پھر بڑھاپے اور کمزوریوں نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی پر پڑے رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات تند و تیز ہوا سے اسے نمونیا ہو گیا۔ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ ایک بوڑی سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگلے روز اس نے ایک سنگ تراش سے کتبے کی عمارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی، یعنی کہ تھوڑی سی تبدیلی کروائی اور اسے باپ کی قبر پر نثر کر دیا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اگر آپ کو اس کا خلاصہ لینتھی لگ رہا ہے تو آپ اس کو جب 2-3 دفعہ ریڈ کریں گے، سنیں گے، تو آپ کے مائنڈ میں بیسک باتیں بیٹھ جائیں گی، تو آپ پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے گا۔ اس سے نیکسٹ اسٹیپ اس سبق کے مشکل الفاظ کے میننگ۔ مشکل الفاظ کے میننگ آپ کی بک پر پیج نمبر 137 پر یہ کتبہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اور مشکل الفاظ کے میننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے گٹیا، جس کا میننگ ہے خراب، کم معیار، سوزش، جلن، تکلیف، پھر بگڑنا، خراب ہونا، نقصان پہنچنا، نیک عمل، اچھا اور صحیح عمل۔ اس سے نیکسٹ ہے غصہ، جس کے میننگ ہے ناراضگی، دباؤ، اس کا میننگ ہے پریشر، ذہنی دباؤ، چہل پہل، ہلچل، سرگرمی، ہلچل، اس کا میننگ ہے شور و گل، پرلطف، مزیدار، نصب کرنا، لگانا، گاڑنا، ہٹ درم، ضدی، مسرت، خوشی، کٹھن، مشکل، غیبی، اس کا میننگ ہے جو نظر نہ آئے، شوق تحقیق، دریافت کا جذبہ، مطلق، بالکل، قطعاً، آہنگ، موسیقی، ساز، محنت، سخت کام کرنا، افسوس، دکھ، ملال، پے در پہ، مسلسل، لگاتار، جہاں دیدہ، تجربہ کار، ڈسپیچر، دفتر سے کاغذات بھیجنے والا، کندہ کرانا، پتھر کھود کر لکھوانا، کنگلا، بھوکھا، محتاج، پرفضا، خوشگوار، اچھی ہوا، ترمیم، تبدیلی، درستی، دہکتا، روشن ہوتا، ہمت، طاقت، توفیق، اللہ کی مدد، کامیابی، مفاد، فائدہ، نفع، اثاثہ، سامان، سرمایہ، پھلواریاں، پھولوں کی کیاریاں، توند، بھرا ہوا پیٹ، خرامہ خرامہ،
آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، صحیح حاصل ناکام کوشش، سنیاسی جڑی بوٹیوں کا ماہر، کماش انداز طور طریقہ، کہنا فروش پرانی چیزیں بیچنے والا۔ اس سے نیکسٹ ہے تمانیت، اس کے میننگ ہے خوشی، اطمینان، کتبہ پتھر پر لکھی ہوئی عبارت، لطیفہ غیبی اللہ کی طرف سے غیبی مدد، فوراً فوری طور پر، بے وقوف احمق نادان۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ میننگ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی تشریح۔ اس کی تشریح اسی سبق کی مشق میں بھی کریں گے، اور چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 4 تب ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ تشریح کیسے کرتے ہیں، سواق و سباق کیسے لکھتے ہیں، حوالہ متن اس کا کیا میننگ ہوتا ہے۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ والا ہے، شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف ملتا تھا بے والا مہینے کے ابتدائی روز۔ سیکنڈ والا ہے، شریف حسین کی جیب میں کچھ رقم اس لیے تھی کہ دال والا اس کی بیوی اور بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ تھرڈ والا ہے، لڑکوں میں لوگ شامل تھے دال والا ہر عمر کے۔ اس سے نیکسٹ ہے، شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا مصرف تھا کہ بے والا صدر دروازے پر لگایا جائے۔ 5 والا ہے، شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا دال والا اس کی قبر کا کتبہ بنا۔ اس سے نیکسٹ ہے اس کا کویسچن نمبر 2 کہ سبق کتبہ کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ یہ جو کویسچن دیے ہوئے ہیں ان کے آنسر کرنے ہیں۔ تو فرسٹ والا کویسچن ہے، شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھا؟ شریف حسین اپنے دفتر میں کلرک درجہ دوم تھا۔ کلرکوں کی ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ اس کا آنسر آئے گا، کلرکوں کی ٹولیوں میں ہر طرح اور ہر عمر کے لوگ تھے۔ ان میں کلرک، سپرنٹینڈنٹ، ٹائپسٹ، اکاؤنٹنٹ، گرڈز، اعلیٰ و ادنیٰ تمام لوگ تھے۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا تھا؟ اس کا آنسر ہے، شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کو اپنے صدر دروازے پر لگانے کا سوچا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے، شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ شریف حسین کی موت سخت سردی کے موسم میں نمونیا کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس سے نیکسٹ ہے، شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کس مصرف میں لایا؟ اس کا جواب ہے، شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو اپنے باپ کی قبر کے لیے کتبہ بنوا لایا۔ اس سے نیکسٹ اب اس کا کویسچن نمبر 3 دیے ہوئے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرے، کہ ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو فرسٹ والا ہے آلکس، اس کا میننگ ہے کاہلی اور سستی۔ جملہ ہے، آلکس انسان کی کامیابی کو دور کر دیتا ہے۔ یا یہ لکھ لیں یا یہ بھی لکھا ہوا ہے، علی سارا دن آلکس کا شکار رہا۔ دوسرا ہے ترمیم، اس کا میننگ ہے اصلاح، تبدیلی۔ جملہ ہے، پاکستان کے آئین میں بار بار ترمیم کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے خس و خاشاک، جس کا میننگ ہے خاص پونچھ یا تنکے۔ جملہ ہے، طوفان میں درخت خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ کنگلا، جس کا میننگ ہے تانگ دست، خالی ہاتھ۔ جملہ آئے گا، تنخواہ دار آدمی مہینے کے آخر میں کنگلا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوار، جس کا میننگ ہے دروازے کا پٹ۔ جملہ ہے، اس نے غصے میں کوار زور سے بند کیا۔ اس کو کھڑکی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے نقش و نگار، جس کا میننگ ہے بیل بوٹے، آرائش۔ جملہ ہے، بادشاہی مسجد میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4 سبق کتبہ کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ فرسٹ والا، عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 5000 آدمی کام کرتے ہیں۔ غلط ہے، 5 کی جگہ 4000 ہے تو یہاں پہ کراس آئے گا۔ شریف حسین کلرک درجہ اول کچھ سویرے دفتر سے نکلا، درجہ دوم۔ غلط ہے۔ شریف حسین نے چونی نکال کر کوچوان کو دی تو یہ بھی کراس ہے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، یہ ٹھیک ہے، ٹک آئے گا۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو ایک مشہور آہن گڑھ کے پاس لے گیا، غلط ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہوتی ہے، ٹک ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5 سبق کتبہ کے متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ آپ جب بک کی اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے تو یہ آپ لائنیں لیسن میں دیکھیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے ان جملوں کی وضاحت کریں۔ فرسٹ والا ہے، وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو اس کی وضاحت پہ آئے گا، کلرک دفتر سے نکل کر زبردستی غیر زبان میں باتیں کر رہے تھے
क्योंकि इन्हें अफसरों से इसी में बात करना पड़ती थी। या ये नहीं लिखना आपने तो ये लिख सकते हैं गैर ज़ुबान ना आने की वजह से तलफ़ुज़ को बिगाड़ कर बोलना। इसको वजाहत ही करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन ही करनी है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लें चाहे ये। अब नेक्स्ट है दुनिया भर की चीज़ें और हर वज़ह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। तो इसकी वजाहत में आएगा जामे मस्जिद के पास कबाड़ियों की दुकानों पर दुनिया भर की पुरानी चीज़ें थीं और इनको ख़रीदने वाले हर किस्म के लोग थे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख लें इस जगह पर दुनिया भर से मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें और मुख्तलिफ़ नौइयत के लोग आते हैं। अब इससे नेक्स्ट, इसने महज अपने शौक़ तहक़ीक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, इसे संगे मरमर का टुकड़ा खरीदने की ज़रूरत ना थी, सिर्फ तजस्सुस की वजह से इसकी कीमत पूछ ली। या ये लिख लें, या महज दिल की तसल्ली के लिए कीमत का पूछना। नेक्स्ट है वो बड़ा गफूरुर रहीम है, क्या अजब इसके दिन फिर जाएं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, वो दिन फेर दे तो हालात बदल जाते हैं। या ये लिख लें खुदा बड़ा रहीम है, खुदा के फजल से उसके दिन भी अच्छे आ जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झैल लफ्ज़ों पर इराब लगाएं ताकि इनका दुरुस्त लफ्ज़ वाज़ हो सके। कि ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं तमानियत, इस तरह बाकी लफ्ज़, इन पर इराब लगाने हैं। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, इसका आंसर इराब लगाए हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज झैल नसर पारे की तशरीह कीजिए, तशरीह से पहले मुसन्नफ़ का नाम और सबक का अनवान भी दीजिए। कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसकी तशरीह करनी है। सबसे पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट देख लेते हैं कि कहाँ पर है। गो उनमें ज़्यादातर क्लर्कों से लेकर पहुंचा रहे थे। तो आपकी बुक पर पेज नंबर ये 59 पर ये लिखा हुआ है, गो इनमें से ज़्यादातर क्लर्कों से लेकर पहुंचा रहे थे। ये पैराग्राफ है, इसकी तशरीह करनी है। तो तशरीह करने के लिए सबसे पहले हवाला मतन की हेडिंग देते हैं, जिसमें सबक का नाम कतबा, मुसन्नफ़ का नाम वो है गुलाम अब्बास। सियाको सबाक, अब सियाको सबाक में ये जो पैरा दिया होता है, ये जो पैरा है इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में वाली चीज़ों को सियाको सबाक कहते हैं। तो इसके सियाको सबाक में इस इक़्तिबास में गुलाम अब्बास ने दफ्तर में काम करने वाले लड़कों की आदात और इस बात पर रोशनी डाली है कि किस तरह वो गैर ज़ुबान जैसे अंग्रेज़ी में बात करते थे। इनकी मादरी ज़ुबान एक ही थी, लेकिन दफ्तर में काम के दौरान इन्हें गैर ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ती थी। इस इक़्तिबास में क्लर्कों के दरमियान की जाने वाली बातचीत और इस ज़ुबान की मशक़ करने की आदत को बयान किया गया है। अब इसकी तशरीह करते हैं। इस जुमले में मुसन्नफ़ ने क्लर्कों की ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में बताया है। गैर ज़ुबान से मुराद वो ज़ुबान है जो दफ्तर में इस्तेमाल होती थी, जैसे अंग्रेज़ी। मुसन्नफ़ ने यह वाज़िया किया कि क्लर्कों को इस ज़ुबान में बात करने का शौक़ नहीं था, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि दफ्तर के काम में इसी ज़ुबान का इस्तेमाल होता था। मुसन्नफ़ ने इस हकीकत को उजागर किया कि ये क्लर्क बाहमी बातचीत के दौरान इस ज़ुबान में मशक़ करते थे ताकि वो अपने अफसरान से बेहतर तरीके से बात कर सकें। ये इक़्तिबास दरअसल इस बात को ज़ाहिर करता है कि दफ्तर की ज़ुबान गैर ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ महज़ ज़ुबान के सीखने का मामला नहीं था, बल्कि एक अमली ज़रूरत बन चुका था। यह है इसकी तशरीह। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8, दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। तफहीमी इबारत है कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रीड करना है, पर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और उनके आंसर करने हैं। तो रीड करते हैं। अहम इलाकाई और कौमी त्यौहार किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफ़त और रवायात का अहम हिस्सा होते हैं। ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ने और मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती के जज्बात को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी, यौम दिफ़ा और यौम तकबीर जैसे त्यौहार कौमी सतह पर भरपूर जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। अलावा से इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ़ सूबों में अपनी रवायती रंगीनियों के साथ मुनक़िद होते हैं। इन त्यौहारों के दौरान में न सिर्फ मजहबी और सकाफ़ती इक़्तिदार को उजागर किया जाता है, बल्कि ये समाजी मेल जोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुआशरे में मुस्बित तब्दीलियाँ आती हैं। अब इसके जब आंसर करेंगे, रीडिंग किया तो हमारे लिए आसानी होगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफ़त और रवायात का हिस्सा किसे करार दिया गया है। तो किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफ़त और रवायात का हिस्सा अहम इलाकाई और कौमी त्यौहार हैं। ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है, मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं। जवाब आएगा मजहबी त्यौहारों में ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा शामिल हैं। नेक्स्ट है, कौमी और इलाकाई त्यौहारों के दो फ़ायदे लिखें। इसका जवाब आएगा कौमी और इलाकाई त्यौहारों के दो फ़ायदे ये हैं।
فرسٹ والا ہے کہ یہ تہوار لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور محبت، بھائی چارے اور یکجہتی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ سیکنڈ والا ہے یہ سماجی میل جول اور محبت کے پیغام کو بھی فروغ دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے پاکستان کے قومی تہواروں کے نام لکھیں، تو جواب آئے گا پاکستان کے قومی تہواروں کے نام یہ ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم تکبیر۔ نیکسٹ ہے مندرجہ بالا عبارت کا موضوع عنوان تجویز کرے کہ یہ جو عبارت پڑھی ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ تو مندرجہ بالا عبارت کا موضوع عنوان پاکستان کے قومی اور علاقائی تہوار ہیں۔ اور یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کا لیسن نمبر 9 کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔